السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ المجادلہ کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں، نہیں بلکہ ایک آیت ہے جس کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے انشاءاللہ ہم اس صورت کے تعلق سے اس کا زمان نزول، اس کا نام اور کن موضوعات کے اوپر اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہنمائی کی ہے، بتایا ہے، وہ انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے پہلے، اس کے بعد پھر آیت کی تفسیر کو لیں گے۔ سورہ المجادلہ، اس کے معنی ہیں بحث اور تکرار کرنے والی۔ اب اس سورہ کا نام جو ہے المجادلہ بھی ہے اور المجادلہ، یعنی دال کے اوپر زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے اور دال کے نیچے زیر سے بھی۔ یہ نام پہلی آیت کے لفظ تجادلوکا سے ماخوذ ہے، چونکہ سورت کے آغاز میں ان خاتون کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اپنے شوہر کے زہار کا قضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے بار بار اصرار کیا تھا کہ آپ کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اصرار کو لفظ مجادلہ سے تعبیر فرمایا، اس لیے یہی اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ اس کو اگر مجادلہ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے بحث اور تکرار، اور مجادلہ پڑھا جائے تو معنی ہوں گے بحث و تکرار کرنے والی۔ یہ ہے اس نام کے ضمن میں جو تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب اس سورت کا نزول جو ہے یہ کسی روایت میں اس کی واضح تصریح نہیں کی گئی کہ مجادلہ کا یہ واقعہ کب پیش آیا تھا، مگر ایک علامت اس سورت کے مضمون میں ایسی ہے جس کی بنا پر یہ بات تعین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس کا زمانہ غزوہ احزاب یعنی شوال 5 ہجری کے بعد کا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے حقیقی بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے صرف یہ ارشاد فرما کر چھوڑ دیا تھا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا ہے، مگر اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ زہار کرنا کوئی گناہ یا جرم ہے، اور نہ یہ بتایا گیا تھا کہ اس فعل کا شرعی حکم کیا ہے۔ بخلاف اس کے اس سورہ میں زہار کا پورا قانون بیان کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مفصل احکام اس مجمل ہدایت کے بعد جو ہے نازل ہوئے ہیں۔ یہ ہے اس کا زمانہ نزول کے تعلق سے رہنمائی۔ پھر موضوع اور مباحث، اس صورت میں مسلمانوں کو ان مختلف مسائل کے متعلق ہدایت دی گئی ہے جو اس وقت درپیش تھے۔ آغاز صورت سے آیت نمبر 6 تک زہار کے شرعی احکام بیان کیے گئے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو
پوری سختی کے ساتھ متنبع کیا گیا کہ اسلام کے بعد بھی جاہلیت کے طریقوں پر قائم رہنا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑنا یا ان کی پابندی سے انکار کرنا یا ان کے مقابلے میں خود اپنی مرضی سے کچھ اور قاعدے اور قوانین بنا لینا قطعی طور پر ایمان کے منافی حرکت ہے، جس کی سزا دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس پر سخت بازپرس ہونی ہے۔ پھر دوسرا، آیت نمبر 7 سے 10 تک جو ہے منافقین کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ وہ آپس میں خفیہ چوری چھپے سرگوشیاں کر کے طرح طرح کی شرارتوں کے منصوبے بناتے تھے، اور ان کے دلوں میں جو بغض چھپا ہوا تھا اس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی طرح ایسے طریقے سے سلام کرتے تھے جس سے دعا کی بجائے بد دعا کا پہلو نکلتا تھا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ منافقین کی یہ سرگوشیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے تم اللہ کے بھروسے پر اپنا کام کرتے رہو۔ اور اس کے ساتھ ان کو یہ اخلاقی تعلیم بھی دی گئی کہ سچے اہل ایمان کا کام گناہ اور ظلم اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں کرنا نہیں ہے۔ وہ اگر آپس میں بیٹھ کر تقلیہ میں کوئی بات کریں بھی تو نیکی اور تقوی کی بات ہونی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 11 سے 13 میں مسلمانوں کو مجلس سے تہذیب کے کچھ آداب سکھائے گئے اور بعض ایسے معاشرتی عیوب کو دور کرنے کے لیے ہدایت دی گئی جو پہلے بھی لوگوں میں پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ کسی مجلس میں اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر سے کچھ لوگ آ جائیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے اصحاب اتنی سی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ذرا سمیٹ کر بیٹھ جائیں اور دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ بعد کے آنے والے کھڑے رہ جاتے یا دہلیز میں بیٹھنے پر مجبور ہوتے ہیں یا واپس چلے جاتے ہیں، یا یہ کہ دیکھ کر کے مجلس میں ابھی کافی گنجائش موجود ہے، حاضرین کے اوپر سے پھاندتے ہوئے اندر گھستے ہیں۔ یہ صورتحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اکثر پیش آتی رہتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ اپنی مجلسوں میں خود غرضی اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، بلکہ بعد کے آنے والوں کو کھلے دل سے جگہ دے دیا کریں۔ اس طرح ایک عیب لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں خصوصاً کسی اہم شخصیت کے ہاں جاتے ہیں تو جم کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس بات کا کچھ خیال نہیں کرتے کہ ضرورت سے زیادہ اس کا وقت لینا اس کے لیے باعث زحمت ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ حضرت آپ اب تشریف لے جائیے تو برا مانتے ہیں، ان کو چھوڑ کر اٹھ جائے تو بد اخلاقی کی شکایت کرتے ہیں، اشارے کنائیے سے ان کو بتائے کہ اب کچھ دوسرے ضروری کاموں کے لیے اس کو وقت ملنا چاہیے تو سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ لوگوں کے اس طرز عمل سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سابقہ پیش آتا تھا، اور آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے شوق میں اللہ کے بندے اس بات کا لحاظ نہیں کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ قیمتی کاموں کا نقصان کر رہے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دہ عادت چھڑانے کے لیے حکم دیا کہ جب مجلس برخاست کرنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو، جب مجلس ختم کرنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ ایک اور عیب لوگوں میں یہ بھی تھا کہ ایک ایک آدمی آ کر خواہ مخواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقلیہ میں بات کرنے کی خواہش کرتا تھا یا مجلس عام میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے قریب جا کر سرگوشی کے انداز میں آپ سے بات کریں۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تکلیف دہ تھی اور دوسرے لوگ جو مجلس میں موجود ہوتے ان کو بھی ناگوار ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جو شخص بھی آپ سے علیحدگی میں
بات کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے دے۔ اس سے مقصود صرف یہ تھا کہ لوگوں کی اس بری عادت پر متنبہ کیا جائے تاکہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ پابندی بس تھوڑی دیر تک باقی رکھی گئی، اور جب لوگوں نے اپنا طرز عمل درست کر لیا تو اسے منسوخ کر دیا گیا۔ آیت 14 سے پھر آخر سورہ تک مسلم معاشرے کے لوگوں کو، جن میں مخلص اہل ایمان اور منافقین اور مذبذبین سب ملے جلے تھے، بالکل دو ٹوک طریقے سے بتایا گیا کہ دین میں آدمی کے مخلص ہونے کا معیار کیا ہے، سنسیئر ہونے کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ ایک قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اسلام کے دشمنوں سے دوستی رکھتے اور اپنے مفاد کی خاطر اس دین سے غداری کرنے میں کوئی تعامل نہیں کرتے جن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے شبہات اور وسوسے پھیلا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں، مگر چونکہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہے اس لیے ان کا جھوٹا اقرار ایمان ان کے لیے ڈھال کا کام کر دیتا ہے۔ دوسری قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے دین کے معاملے میں کسی اور کا لحاظ تو درکنار، خود اپنے باپ، بھائی، اولاد اور خاندان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول اور اس کے دین کا دشمن ہے، اس کے لیے ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صاف فرما دیا کہ پہلی قسم کے لوگ چاہے کتنی ہی قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلائیں، در حقیقت وہ شیطانوں کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے کا شرف صرف دوسری قسم کے مسلمانوں کو حاصل ہے۔ وہی سچے مومن ہیں، انہی سے اللہ راضی ہے، فلاح وہی پانے والے ہیں۔ تو یہ تھا اس صورت کا نام کے تعلق سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، زمان نزول کے تعلق سے، اور آخر میں جو ہے اس کن باتوں کے اوپر جو ہے اس میں گفتگو کی گئی ہے، کن بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔